سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت ہدایت کا عنوان ذمہ داری مسئولیت سر کے حوالے کر رہا ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ رب ہے، جس نے ہمیں خلق کیا وہی بہتر پال سکتا ہے۔ کسی اور کے حوالے اگر پرورش ہوگی تو وہ جانتا نہیں ہے اسے۔ خالق اپنی مخلوق کو جتنا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا، حتیٰ مخلوق اپنے آپ کو نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے۔ انسان مجہول ترین مخلوق ہے، سب سے زیادہ مشکل مخلوق انسان ہے۔ ساری دنیا میں، کائنات میں، عالم میں، جہان میں موجود اللہ کی مخلوقات پر تحقیق ہوتی ہے، پتھروں پر تحقیق ہوتی ہے، پودوں پر تحقیق ہوتی ہے، حیوانات پر تحقیق ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، مگر کیا انسان پر بھی تحقیق ہوتی ہے؟ بعض یونیورسٹیوں میں انسان شناسی خود ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ انسان کو پہچانا جائے کہ یہ مخلوق کیا ہے جسے اللہ نے شاہکار کے عنوان پر پیش کیا ہے۔ انسان کو پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، اسے آئندہ آنے والے سانس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کیسے آئے گا اور کیسے جائے گا۔ یہ کل کے بارے میں نہیں جانتا، یہ آئندہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ جو کل کے بارے میں نہیں جانتا وہ کل کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے کا حق اسی کو ہے جو جانتا ہو۔ یہ جوان اور بچے اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیں، قومی اور ملی معاملات کے اندر، قومی مسائل اور مشکلات کے اندر جب ایک الجھن ہوتی ہے کہ کون فیصلہ کرے گا، تو فیصلہ وہی کرے گا جس کے پاس معلومات زیادہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد علیہ۔ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا، جب یہ اپنے آپ کو جانتا تو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اس ذات نے کہ جس نے اسے خلق کیا ہے وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا امیوں میں انہی میں سے رسول۔ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جب کام اللہ کا ہے تو اللہ ہی متعین کرے گا کہ کون کرے گا۔ کوئی اپنے پسند سے اپنا ہادی نہیں بنا سکتا، لہذا پروردگار عالم اپنا کام اپنے پیغمبر کے حوالے کر رہا ہے، اپنے نبی کے حوالے کر رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ شاید یہ شبہ ہو جاتا کہ انہیں تو لکھنا نہیں آتا، انہوں نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ کہاں میرا نام لکھا ہوا ہے، میں قلم سے کاٹ دیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ ایک طبقے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے تو کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، تو یہ ہماری ہدایت کیسے کریں گے معاذ اللہ۔ پروردگار عالم نے هو الذی کہہ کر پہلے اپنی تعریف کی ہے، میں بنا رہا ہوں، انہیں مبعوث کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم اپنی جانب سے ہدایت دینے کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ یہیں یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ تم نے اگر قلم ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ قلم چلانا نہیں جانتے، یہ تمہارا عیب ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ یہ قلم کیا ہاتھ میں لیں گے؟ اللہ پوری کائنات کو جب لکھتا ہے تو انہی کو قلم بنا کر لکھتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
नून वल कलम वमा यस्तुरून। ये कौन सा कलम है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, जिसके जरिए से उस पत्रों को लिखा है। ये हदीस में सरकार क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क किया है। अल्लाहु अकबर। एक और जगह पर सफा पलटा तो हदीस दिखाई दी, फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को खल्क किया है। फिर एक और सफा पलटा तो हदीस पैगंबर दिखाई दी, और तीनों हदीसें ठीक हैं, सही सनद है, हसन है। तवज्जो है। तो एक मर्तबा हजरत ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को सबसे पहले खल्क किया है। या रसूल अल्लाह, कलम पहले बना, अक्ल पहले बनी, या आपका नूर सबसे पहले बना? अजब नहीं जवाब आए, इनमें तजाद कहाँ है? जो कलम है वही अक्ल है, जो अक्ल है वही मोहम्मद है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुजस्सम इल्म इलाही, मुजस्सम इल्म इलाही। कभी गौर फरमाया, हजरत आदम ने कोई किताब लिखी, हजरत इब्राहिम ने कोई तालीफ पेश की, हजरत मूसा ने कोई तसनीफ पेश की? मैं मौलवी अगर चंद महीने पढ़ लूं और किताब ना लिखूं तो उम्मत कहती है कि साहब लिख कर क्या गए, तालीफ कितनी छोड़ी, तसनीफात कितनी छोड़ी। अगर उलमाए किराम तालीफात और तसनीफात ना छोड़ें तो मौरिद जी सवाल कि साहब इन्होंने क्या लिखा। हजरत मूसा ने कोई किताब लिखी, किसी में दम है तो कह दे कि वह माज़अल्लाह इल्म नहीं था, जिसे अल्लाह इल्म देकर भेज रहा हो। हजरत ईसा ने कोई किताब लिखी, अंबिया किराम ने कोई किताब लिखी, क्यों नहीं लिखी? पैगंबर अकरम के हाथ में कलम नहीं दे, क्यों नहीं लिखी? अजीजान गिरामी, ये अपने इल्म का इजहार सफहात पर नहीं करते, ये अपने इल्म का इजहार पैकरों पर करते हैं। हाँ हाँ, नबी मुकर्रम ने किताब लिखी, नबी की किताब को अबू जर कहते हैं, सलमान फारसी कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक अशर मौलाए कायनात की किताब का नाम जो कर लिया आपने, युज़क्कीहिम का मफहूम जरा ज़हन में रहे। ये अपने इल्म का इजहार पैकरों पर करते हैं, अपने इल्म का इजहार पैकरों पर करते हैं। इन्होंने कलम अगर हाथ में नहीं लिया तो इसमें कुरान कह रहा है हरीसुन अलैकुम, मेरा नबी तुम्हारा हरीस है। अल्लाहु अकबर। सिफत हिरस तो अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं, जब तक मुताल्लिक़ को नहीं देखा जाएगा उस वक्त तक तय नहीं किया जा सकता कि किसका, किससे हिरस। अगर कह दिया जाए ज़ैदुन हरीसुन अला दुनिया तो ये काबिल मजम्मत है, ज़ैद दुनिया का हरीस, काबिल मजम्मत। लेकिन अगर कह दिया जाए ज़ैदुन हरीसुन अलल इल्म, ज़ैद इल्म का हरीस, तो ये तारीफ हो रही है, इल्म का हरीस। पैगंबर हरीसुन अलैकुम, कुरान कह रहा है मेरा नबी तुम्हारा हरीस है, यानी तुम्हें हिदायत याफ्ता देखना चाहता है, तुम्हें सरबलंद देखना चाहता है, तुम्हें इज्जतमंद देखना चाहता है, तुम्हें आबरूमंद देखना चाहता है, तुम्हें इज्जत वाला देखना चाहता है। जब किसी मुसलमान को कोई परेशानी लाहक होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ पैगंबर की रूह मुबारक को होती है। मुसलमान मुसलमान से जब लड़ता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होती है जिसका ये दोनों कलमा पढ़ रहे हैं। जरा गौर तो फरमाए कि माँ बाप अपनी औलाद को अगर लड़ता हुआ देखते हैं तो माँ बाप को तकलीफ इस पर होती है कि दोनों मेरे बच्चे हैं और लड़ रहे हैं। अगर मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा हो सबसे ज्यादा तकलीफ उस ज़ाते किबरिया ने जो इनके हाथ में इन्हें कलम नहीं दिया, और इन्हें कलम इन्होंने नहीं लिया क्योंकि ये कोई काम करते ही नहीं है सिवाय हुक्म इलाही के, बगैर वही के ये कोई काम नहीं करते। अगर कलम हाथ में नहीं लिया तो इसमें हमारी मसलहत थी।
توجہ دلا رہا ہوں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے. میں لے لیجیے محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، تفسیر المیزان کے لکھنے والے. ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد، کچھ دنوں بعد، شعراء کرام تشریف فرمائے، صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کچھ دن کے بعد میرے بابا مجھے کچھ کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں پھینک کے آ جاؤ، کنویں میں ڈال کے آ جاؤ، اسے ٹھنڈا کر کے آ جاؤ. میں بہت دفعہ ایسا کر چکا تھا. ایک مرتبہ میں وہی کاغذ، اسی طرح کے کاغذ کنویں میں ڈالنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صفحہ کچھ مڑا ہوا ہے جس پہ ایک مصرع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے اسے سیدھا کیا تو پورا کلام تھا، پورا کلام تھا. شاہکار ادبیات کا شاہکار کلام، بہترین نظم تھی کہ جو اس کے اوپر لکھی تھی. دوسرا کاغذ دیکھا، بہترین نظم. جتنے کاغذ تھے وہ سارے اشعار تھے. کہنے لگے میں کیسے پھینک دیتا. میں واپس لے آیا، میں نے کہا بابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا تو ان پہ تو اشعار لکھے ہوئے. کہنے لگے بیٹا وہ جو پہلے پھینک کر آئے تھے، پہلے ڈال کر آئے تھے، میرے اشعار تھے، میری نظمیں تھیں، تو یہ پہلی دفعہ تو تم نہیں کر رہے تھے. کہنے لگے بابا یہ کیا ماجرا ہے، آپ اتنا بہترین کلام اپنا کنویں کے حوالے کر دیتے ہیں. فرمانے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. اگر میری تفسیر کے ساتھ میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر کی تفسیر ہے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا کلام مورد گفتگو قرار پائے. میں اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کا کلام اونچا ہو جائے. بات روشن ہونی چاہیے. پیغمبر اکرم نے قلم اس لیے نہیں اٹھایا. اگر آپ نے قلم اٹھا لیا ہوتا تو لوگ کہتے یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے. محمد اللہ کا کلام ہے، اسی کا کلام رہنا چاہیے. یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں اٹھایا. پروردگار عالم نے ان کے حوالے جو اپنی ذمہ داریاں یعنی ہدایت کا نظام ان کے حوالے کیا ہے، ہدایت تکوینی ہو یا تشریعی ہو، وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے جو کل ہماری گفتگو تھی اس کو اپنا ربط دے رہا ہوں. جب تک آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ جس کے حوالے آپ اپنی امور کر رہے ہیں، اپنی چیزیں اس کے سپرد کر رہے ہیں، جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ آپ سے مخلص ہے، اس وقت تک آپ اپنی چیزیں اس کے حوالے نہیں کرتے. بات یہاں تک پہنچی تھی آپ چند لاکھ روپے کی اپنی گاڑی کی چابی اس کو نہیں دیتے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ سچا ہے. تو یہ پوری کائنات کا نظام، یہ ہدایت کا نظام پروردگار عالم اگر پیغمبر کے حوالے کر رہا ہے تو پیغمبر اکرم کی سچائی کا اللہ کو علم ہے. اور سچائی کا دوسرا نام ہے عبدیت. اللہ کے خالص بندے، اللہ کے واقعی بندے. عبد دو طرح ہیں، عبد مطلق ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے اسے عبد مطلق کہتے ہیں. ان کی زندگیوں میں ایک لمحہ بھی بغیر خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہے. میں جملہ کہہ دوں کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنا بھرپور ربط ہے خالق اور اس مخلوق کے درمیان. وہ عبد محض، ایسا عبد کہ جو کرے تو وہی بندگی کا اصول بن جائے. ان کے دیے ہوئے دستور زندگی پر عمل کر لیا جائے تو وہی بندگی کے دستور قرار پائیں. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لولا نحنو، اس فقرے پر غور فرمائیں گے، اگر ہم نہ ہوتے ما عبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کا کسی کو سلیقہ نہ آتا. ہم نے عبادت کا سلیقہ عطا کیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. پیغمبر اکرم جو کرتے ہوئے دکھائی دیں اسے اگر ہم انجام دینے لگے تو وہی عبادت الہیہ. بندگی کا درجہ اس کمال پر ہے کہ ان کی رسالت سے زیادہ اللہ کو ان کی بندگی کے اوپر اعتماد ہے. میں اگر جملہ بہتر کروں، پروردگار عالم پہلے ان کی بندگی کا اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، پھر ان کی رسالت کا اظہار کر رہا ہے.
میں اور آپ بھی جب تشہد کے اندر اقرار کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ. پہلے میں اور آپ بھی نبی کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ رسول ہو. ہم گواہی دیتے ہیں کہ سرکار اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عزیزان گرامی، آپ کی سماعتیں بھرپور ہیں، ایک جملہ محسوس کریں. اس بندگی میں اور اس رسالت کی ذمہ داری میں اور اس رسالت میں فرق یہ ہے کہ جب وہاں سے یہاں کا تعلق ہو تو اسے رسالت کہا جاتا ہے، اور جب یہاں سے وہاں کا تعلق ہو تو اسے بندگی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. کا تعلق اگر گہرا ہو جائے تو وہ بندگی ہے، اور اگر وہاں سے یہاں کا رابطہ ہو جائے تو اسے رسالت کہا جاتا ہے. عظمت سرکار کی یہ ہے کہ یہ رابطہ بھی بھرپور ہے اور وہ رابطہ بھی بھرپور ہے. رسالت کے باب میں بھی سب سے بڑے رسول اور بندگی میں بھی سب سے بڑے اللہ کے بندے. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کا کسی کو سلیقہ نہیں آتا. صرف انسان نہیں ہے، فرشتوں نے بھی ان سے عبادت کے طریقے سیکھے ہیں. اور مفہوم عبادت دو موضوعات میں تبدیل اور تقسیم ہوگا. ایک عبادت منسوسہ توقیتی، ایسی عبادتیں جن کو نام لے کر بتا دیا گیا، اور کچھ عبادت وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے فہم و فراست، ہماری سمجھداری کو اور ہماری سمجھداری کے حوالے کر دیے گئے. مثلا نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری فہم پر چھوڑ دی گئی ہیں. تم خود سمجھو کہ یہ عبادت ہے یا نہیں، یہ کرنے کا کام ہے یا نہیں ہے. بس یہ طے کر لو کہ جس میں اللہ راضی ہے وہ عبادت ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ معصیت ہے. اب اس کا راضی ہونا کس شدت کے ساتھ ہے؟ اسی شدت کے ساتھ واجب اور مستحب. اس کا راضی ہونا کس شدت کے ساتھ ہے؟ وہ شدت اور ضعف جو ہے وہی اس کی مستحب عبادت ہونے میں اور واجب ہونے میں ہو جائے گا. اس کی ناراضگی کس شدت کی ہے؟ اسی کو حرمت کہتے ہیں. اس کی ناراضگی میں اگر شدت کی کمی ہے تو اسی کو مکروہ کہتے ہیں. اور اگر اختیار دے دیا گیا کہ کرو یا نہ کرو تو اسے مباح کہہ دیا گیا. البتہ سمجھدار لوگ وقت ضائع نہیں کرتے. توجہ نہیں کر رہے آپ. ہوشیار لوگ، بافہم لوگ وقت ضائع نہیں کرتے. ہوشیار لوگوں کی زندگی میں کوئی کام مباح نہیں ہوتا. یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو قربتاً اللہ کی نیت کر لیتے ہیں، وہ بھی مستحب بن جاتا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. کھانا تو ہے، پانی تو پینا ہے، کھانا تو کھانا ہے، لیکن اگر یہی کھانا اس نیت کے ساتھ کھا لیا جائے کہ میرے بدن میں توانائی آئے تاکہ میں اللہ کی عبادت اچھی کر سکوں. ایک شخص کو سرکار نے دیکھا کہ اس نے نیا گھر بنوایا ہے، اس میں کھڑکیاں بھی لگوائی ہیں. حضرت نے سوال کیا یہ کھڑکیاں کیوں لگوائی ہیں؟ کہنے لگا حضور اس لیے لگوائی ہیں تاکہ میرے گھر میں ہوا آئے. حضرت نے فرمایا ہوا تو ویسے ہی آتی اگر تم نے نیت کر لی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے. ہوا تو آنی تھی. تو جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں نا، صلوات پڑھنے ذرا نبی اور آلہ، وہ اپنی نیت کو اس انداز سے خالص کر لیتے ہیں. ان کی زندگی میں پھر مباح کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں مستحب ہوتا ہے، یا شدت بڑھ جائے تو وہ پھر واجب ہوتا ہے. عبادت یہ بھی ہے عبادت. اب وہ اس عبادت کو جس کے لیے سمجھداری چاہیے. جی میں بڑے محتاط رویے کے ساتھ، محتاط جملوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یہ تشخیص دینا کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے، یہ خود ایک ہنر ہے، خود ایک فن ہے کہ یہ تشخیص دے. اپنی ذمہ داریوں کا تعین، اپنے فرائض کا احساس، کہاں مجھے جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے اور کہیں نہیں بولنا چاہیے.
اس کا احساس، اس پر توجہ، یہ خود ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ ہمیشہ کچھ کرنا فعالیت نہیں ہوتی، کبھی کچھ نہ کرنا بھی فعالیت ہوتی ہے۔ ہمیشہ بولنا جرت نہیں ہوتی، نہیں توجہ نہیں ہے۔ ہمیشہ بولنا جرت نہیں ہوتی، کبھی خاموش رہنا اس سے بڑی جرت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، دو مصروں میں شاعر نے اس مفہوم کو اس انداز سے بیان کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ توجہ بھرپور چاہیے مجھے۔ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ یہ طے کرنا کہ آج مجھے کیا کرنا ہے اور آج مجھے کیا نہیں کرنا۔ بھائی آج صرف ذمہ دار علماء اور ذمہ دار شخصیات ہی سے الجھاؤ نہیں ہوتا لوگوں کا، یہ مزاج تو انسان کا ہے اور انسان تو پرانا ہے۔ ایک شخص آ کر امام رضا سے کہتا ہے کہ مولا کیا ظالم کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے؟ حضرت نے فرمایا لا ریب، ظلم کے خلاف جہاد واجب ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ راوی کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا گفتگو کو، چاشت کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا نماز ظہر واجب ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن میں حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، نبی کا دستور ہے، نماز ظہر واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھ لو۔ کہنے لگا وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا ظالم کے خلاف جہاد واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت مختار کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ حضرت مختار ثقفی کہتے ہیں حالات کی خرابی کو دیکھ کر، ظلم و زیادتی کو جو تمہارے بس کی نہیں ہے اس کا ازالہ کرنا، اس کو دیکھ کر اپنے سینے میں اتنا غصہ ظالموں کے خلاف بھر لو۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ سینے میں جو غصہ ہے اس کا اظہار ہے نا۔ اپنے سینوں میں اتنا غصہ بھر لو ظالم کے خلاف کہ جب پوری کائنات میں ظلم کے خاتمے کا علم بلند ہو، یہ کیسے طے کیا جائے کہ اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی ڈھونڈنے سے ملیں گے، اس سے مختصر تنقید نہیں کر سکتا، مگر ہیں ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ جیسے ڈھونڈنے سے آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں نا، اس لیے کہ جان بڑی عزیز ہے۔ اسی طرح اگر روحانی مسائل، فکری مسائل، عقائد کے مسائل، عقیدتی مسائل میں اگر مجھے احساس ہو تو میں ڈھونڈ لوں گا، ملے گا ضرور، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو یہ اعتراض اللہ پہ ہے۔ اللہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ قرار دیتا ہے، سسٹم ہے یہ، ہر جگہ آپ کو ذمہ دار ملیں گے، اور پھر میں اس سے جا کے پوچھ لوں۔ ایک تو یہ حل ہے، دوسرا حل ہے خلوص اور سچائی، اللہ کی خاطر۔ جب اللہ کی خاطر اقدامات، اللہ کی خاطر اعمال انجام دیے جاتے ہیں تو اللہ خود رستے عطا کرتا ہے، اللہ خود رہنمائی عطا کرتا ہے۔ سچائی کی بنیاد پہ اللہ خود اشارہ عطا کرتا ہے، نور دکھائی دیتا ہے جس کی جانب وہ بڑھنے لگتا ہے۔ کس پہ قربان ہو، کس پہ قربان نہ ہو، کس کی اطاعت کریں، کس کی اطاعت نہ کریں، اپنی جان کی قیمت کس کے عوض تقسیم کر دیں، قربان کر دیں، یہ طے کرنا مشکل ہے۔ لہذا بندگی کا سب سے عظیم عنوان شب ہجرت مولا کائنات پیش کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، توجہ چاہوں گا، وَمِنَ النَّاسِ، صلوات پڑھیے گا مگر اس آیت کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، من الناس،
یہ وادی بڑی نازک وادی ہے، ہر شخص اس وادی کا راہی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں من الناس من یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے عوض۔ نفس بیچتے ہیں، مرضیاں خریدتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے، توجہ کریں، یہ کائنات اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے عوض۔ یعنی ان کا نفس اتنا قیمتی ہے کہ اللہ مرضیاں دے دیتا ہے۔ کتنی ریاضت کی ہوگی اس نفس نے، کتنا خالص کیا ہوگا اس نے اپنے وجود کو، کتنا اس نے نکھارا ہوگا اپنے وجود کو کہ اس قابل ہو گئی یہ متاع، یہ جنس اس قابل ہے اسے اللہ خریدے۔ یہ ہر ایک کا نفس نہیں ہے جو اللہ خرید لے۔ اس کی زندگی میں ایک ذرہ برابر بھی شرک ہے، تبھی تمام صوفیاء کرام اور اولیاء عظام مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ تمام اولیاء عظام اور تمام صاحبان ریاضت و معرفت لوگ مولا علی کے کرتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو یہی تو بیان ہوتا ہے نا، یہ واحد چہرہ ہے، یہ عظیم چہرہ ہے، یہ چند چہروں میں سے ایک ہے جو کبھی بت کے آگے نہیں جھکا۔ کرم اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، تھک تو نہیں رہے ہم اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، لوگوں میں سے کچھ ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نام نہیں لیا تاکہ دعوت عمل سب کو رہے۔ یہ مت کہنا کہ میرا کوئی واسطہ تھا، میرا کوئی رشتہ داری سی علی سے۔ اللہ کی علی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، توجہ ہے، اللہ کی نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تعلق تو بندگی کا ہے، تعلق تو عبدیت کا ہے، رشتہ تو عبدیت کا ہے۔ فرمایا عمومی دعوت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے عوض۔ واللہ رؤوف بالعباد، یہ کہہ کر بھی دعوت عام کر دی۔ اللہ اپنے بندوں پر، اپنے عباد پر، عباد بندہ عبدیت، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے۔ وہ خریدنا چاہتا ہے، تم آؤ بیچنے کے لیے، بازار لگا ہوا ہے تو تمہارا نفس خریدا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ پروردگار عالم نے ایسی خریداری کی ہے، کمال میرے مولا علی کا۔ یہ آیہ کریمہ ہجرت کے واقعے سے منسوب ہے۔ کچھ لوگوں نے طے کر لیا کہ پیغمبر کو مار دیا جائے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ مدینہ منورہ میں اور مکے میں، مکہ المکرمہ میں، دونوں شہروں میں مشرکین رہتے تھے۔ مکہ بھی مشرکوں سے بھرا ہوا تھا، مدینہ بھی مشرکوں کا شہر تھا۔ مگر مدینے میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے سود کا کاروبار شروع کیا، اور سود کے کاروبار سے بہت جلدی زمینیں خریدنا شروع کر دیں۔ جی کئی برابر پیسہ ملتا ہے نا، مکانات بنانا شروع کر دیے، مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے مکے کے اصلی باشندوں کے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب کبھی وہ سر اٹھاتے تھے تو کبھی تو زور بازو پر انہیں دبایا جاتا تھا، اور کبھی فکری طور پر انہیں دبایا جاتا تھا۔ فکری طور پہ جب دباتے تھے یہ یہودی، مدینے کے یہودی، تو کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، اور وہ پیغمبر آئے گا، ہم موحد ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ پیغمبر آئے گا، ہماری سربراہی کرے گا، اور ہم اس کی ٹیم کا حصہ ہوں گے، اور پھر دیکھیں گے تمہیں۔ تو ذہنی طور پر پیغمبر کا نام مدینے کے یہودی لیتے تھے، اور ذہنی طور پر انہیں دباؤ میں لاتے تھے مدینے کے مشرکوں کو۔
اوس و خزرج کی لڑائی ہو گئی. تاریخ اسلام توجہ کریں بچے. اوس و خزرج کی لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کو فیصل دینے کے لیے، اس لڑائی کا فیصلہ کروانے کے لیے 2 مشرک مدینے سے مکے گئے، مکے کے سرداروں سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں مدینے میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، آپ ہمارا مسئلہ حل کریں، ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں، ہمارے لیے کوئی رستہ حیات نکالیں، راہ حیات نکالیں. وہ کہنے لگے بھائی ہم تمہاری کیا مدد کریں گے. مکے میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہم اسی الجھن میں لگے ہوئے ہیں. کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے نہیں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کون ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آپس میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اب جب یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، آئے ہیں تو خانہ کعبہ کی زیارت کر کے جائیں. کہنے لگے خبردار وہاں مت جانا، وہ وہیں بیٹھا ہوا اپنا کلام پڑھ رہا ہوگا جو کہتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوا ہے. آپ نے غور فرمایا، مرکز مشرکین ہے مگر پیغمبر نے مرکز کو چھوڑا نہیں ہے. جس رستے سے شر آئے نا اسی رستے سے خیر آئے گا. میدان نہیں چھوڑنا ہے. پیغمبر اکرم وہیں بیٹھے ہیں. کہنے لگے محمد جانا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا اور تمہارے اوپر اس کے سحر کا اثر ہو جائے گا. کہنے لگے صاحب اتنی دور سے آئے، مکے کی خانہ کعبہ کی زیارت تو کرنی ہے. باقاعدہ تاریخ کہتی ہے، یہ کوئی مزاح یا تفریح نہیں ہے، باقاعدہ تاریخ ہے کہ ان کے کانوں میں روئی گھسائی گئی اور روئی ڈالی گئی تاکہ ان کو کوئی آواز نہ آئے. کان بالکل بند، انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. خانہ کعبہ پہنچ گئے، طواف کرنے لگے، زیارت کرنے لگے. تو ان میں سے ایک نے کہا جب اتنی دور آئے ہیں اس کو ذرا دیکھ تو لیں کہ وہ کون ہے جو ہمارے سرداروں کو پریشان کر رہا ہے، جس سے ہمارے سردار پریشان ہو گئے. تو کسی ایسے ہی گھومتے ہوئے شخص سے پوچھا کہ صاحب ہمیں حضرت عبداللہ کے بیٹے سے ملنا ہے، وہ یہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے وہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. جا کے قریب بیٹھ گئے، حضرت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک روئی نکالی، دوسری نکالی. میں مختصر کروں، آگے بڑھ کے کلمہ پڑھ لیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. پیغمبر اکرم نے انہیں کہا کہ تمہاری ضرورت مدینے میں، تم واپس مدینے جاؤ. یہ پہلے 2 مبلغ بن کر پیغمبر کی طرف سے مدینے واپس گئے. کچھ ہی دن بعد انہوں نے 7 آدمی اور بھیجے اور یہی کچھ ہوا. وہ چلے گئے پیغمبر کے مبلغ بن کے. 9 مبلغین مدینے والے ہی. کچھ دن کے بعد 70 افراد آئے ہیں مدینہ سے. پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور پھر واپس مدینے چلے گئے. اور پھر اب وہاں پر پیغمبر کے اعلان نبوت اور اللہ کی توحید کی تبلیغ ہونے لگی. اسی دوران مدینے کے وہ افراد جو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے، وہ سرکار کی خدمت میں مکہ آئے اور حضرت کو دعوت دی کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں. سوء اتفاق، مصیبت اور علم یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کی رحلت ہو چکی تھی. پیغمبر عام الحزن میں مبتلا تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت نبی مکرم کے چچا نے بڑھ کر کہا کہ اگر ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو یہ مت سمجھنا کہ ان کا کوئی اور چچا نہیں ہے. تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم انہیں سنبھالو گے کیسے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بھرپور خدمت کریں گے اور یہ جس انداز سے چاہیں گے ہم ان کو وہاں پر زندگی گزارنے کے امور فراہم کریں گے، وسائل فراہم کریں گے. گفتگو رہی. یہاں مکہ مکرمہ کے اندر سرکار کے لیے تنگیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. حضرت نے سب سے پہلے اصحاب کو روانہ کرنا شروع کیا. مکے میں جو آپ کے مسلمان صحابی مسلمان ہو چکے تھے، اصحاب پیغمبر تھے، 10 کر کے آپ نے مکے سے انہیں مدینہ روانہ کیا. عجیب اتفاق ہے، یہاں ہجرت کے موقع پر جان بچانے کے حوالے سے سرکار نے پہلے صحابیوں کی جان بچائی. ان اصحاب نے کربلا میں پہلے اپنی جان دی. اے حسین تمہارے نانا کا ہم پر احسان ہے جی. جب تمام صحابہ کرام چلے گئے مکہ المکرمہ سے مدینہ تو پھر نبی مکرم نے اپنے گھر کی خواتین، لوگوں کی
اسباب، مال، امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی. مولا کو بلا کر فرمایا اے علی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، تو کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ مولا کائنات نے پہلا اور آخری سوال یہ کیا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو عبدالحق محدث دہلوی ہمارے برادران اہل سنت کا بڑا نام ہے، وہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے یہ سنا کہ میرے سونے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی، فوراً پیشانی سجدے میں رکھ دی. اور یہ شریعت کا پہلا سجدہ تھا جو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ہر نعمت کے بعد سجدہ کرنا مستحب ہو. معلوم یہ ہوا کہ علی کے نزدیک مرنا نعمت ہے، پیغمبر پر جان قربان کرنا علی کے نزدیک نعمت عظمیٰ ہے. پیغمبر اکرم اب مکہ المکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. اتنی مقدس تاریخ اور اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کی نسبت سے عالم اسلام چل رہا ہے. ہماری تاریخیں ہجری ہیں، یعنی پیغمبر کا ایک سفر، پیغمبر کی ہجرت اس درجے کی باکمال ہجرت اور سفر ہے کہ اب اس کی بنیاد پر تاریخیں اور امور اور زندگیاں اور معاملات چلیں گے. معلوم یہ ہوا کہ نسبتوں کی دنیا ہے، نسبتوں کی دنیا ہے. نسبت اگر پیغمبر سے ہو جائے تو ہماری زندگی چلے گی، ورنہ ہماری زندگی کے امور نہیں چل پائیں گے. ہماری تاریخیں پیغمبر کی ہجرت سے ہیں. اب میرے مولا بستر پہ سو رہے ہیں اور علی فرما رہے ہیں ایسی نیند آئی. علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کا بڑا عظیم جملہ ہے، فرماتے ہیں کبھی غور فرمایا جس علی کے مزاج میں سونا نہیں تھا، جس کی عادت میں سونا نہیں تھا، جس کی طبیعت میں سونا نہیں تھا، اسے اتنی گہری نیند آ کیسے گئی؟ تو بڑا اچھا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ علی کا سونا اور علی کا جاگنا اللہ کے لیے تھا. جب اللہ جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو علی جاگتا ہے، جب اللہ سوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو علی سو جاتا ہے. جس کی زندگی اللہ کی خاطر ہو پھر اس کا سونا جاگنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. فرمایا ایسے سویا جیسے کبھی نیند نہیں آئی. میرے مولا سو رہے ہیں بستر پر اور سرکار دو جہاں جب روانہ ہو گئے اور مولا کائنات کو جب انہوں نے اٹھایا کہنے لگے محمد کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا تم نے میرے حوالے کیا تھا. توریہ تو دیکھیے، توجہ ہے، فرما رہے تم نے میرے حوالے کیا تھا. اب ایک مرتبہ بڑے سکون سے سونے والا بستر پیغمبر پہ سو رہا ہے. پروردگار عالم نے یہ چادر علی کے حوالے کر دی. ڈھونڈتے ہوئے پہنچے وہاں پر، دیکھا تو مکڑی نے جالا تلا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. کہنے لگے یہ پیروں کے نشان تو یہاں تک آئے ہیں، یہیں ہونا چاہیے، مگر مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ یہاں جا نہیں سکتے. اللہ اپنے نبی کی جان کی حفاظت کر رہا ہے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کی جان کی حفاظت کی اور وہاں سے سرکار دو جہاں روانہ ہوئے. کچھ وقت کے بعد مدینہ منورہ اور مدینے کے حدوں پر جا کر بیٹھ گئے، سرحد پر جا کر بیٹھ گئے جہاں مسجد قباء تعمیر کیا آپ نے. وہ دیہات تھا مدینے سے پہلے، تاریخ کی سب سے پہلی مسجد. تو حضرت نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ مدینے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ فرمانے لگے کہ میں علی کا انتظار کروں گا، بغیر علی کے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. بس آخری جملہ فضائل کا کہہ کر آپ کی سماعتوں کو متوجہ کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے ان دونوں کو ایسا جوڑا ہے کہ نہ یہ مکے میں اعلان نبوت بغیر علی کے کریں گے، نہ یہ مدینے میں اعلان نبوت بغیر علی کے کریں گے. پیغمبر کی زندگی علی کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے، توجہ چاہوں گا، نبی کی زندگی مولا علی کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے کہ جس کا سایہ نہیں تھا علی اسی کا سایہ ہے. مسلسل عظمتوں کی بات، مسلسل رفعتوں کا پیغام. یہ ہجرت جان دینے کے لیے آمادہ ہونے والوں کی ہجرت ہے، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا جان دینے کا. وقت آئے گا تو پورا خاندان دے دیں گے ہم. ہر کام کا ایک وقت ہے.
ابھی وقت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے جان بچائی۔ اللہ جو پیغمبر کی جان بچا رہا ہے وہی اللہ حسین و منی وانا من الحسین کے مصداق پیغمبر کی تصویر کو کربلا میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ آج 4 محرم میں ذاکر اول نے جو مرثیہ پڑھا وہ حسین کے ایسے ساتھی کا مرثیہ تھا جس سے امام حسین کو بڑا پیار تھا، حبیب ابن مظاہر۔ صحابی کے بارے میں مختلف تعبیریں اور تعریفیں ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو بچپنے میں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اسے صحابی نہیں بولا جاتا۔ میں ان الجھنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا ضرور ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کم سنی میں پیغمبر کی زیارت کی ہے، پیغمبر کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں۔ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ سرکار کو ایک کوچے سے گزرتے ہوئے دیکھا، ہم ساتھ ہو گئے، کچھ فاصلے پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت آگے گئے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے پیشانی کا بوسہ لیا، اسے پھر حضرت نے اپنی گود سے اتار دیا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون تھا؟ فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ بچہ کون تھا، مجھے اس سے غرض ہے میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بعض راویوں کا کہنا ہے کہ یہ حبیب ابن مظاہر تھے یا یہ زہیر غین تھے، دونوں صحابی ہیں، بچپنے میں پیغمبر کی زیارت کی ہے۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بڑے سچے پکے ساتھی ہیں۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، 5 کو ابن جموں کا لشکر آیا، 6 محرم کو اور لشکر آیا، اور کچھ یزیدی لشکر کے صفاق تو ایسے تھے کہ جب گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آتے تھے تو خیام حسینی کے قریب سے گزرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے۔ یہ خبر جناب زینب تک پہنچ رہی تھی کہ مسلسل لشکر یزید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بی بی نے امام حسین کو جب دیکھا اسی دوران مخاطب ہو کر کہا بھائی حسین کیا آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں بہن، میں نے اپنے بچپن کے دوست، اگرچہ سن و سال میں حبیب میں اور امام حسین میں فرق ہے، میں نے اپنے بچپن کے محبت کرنے والے حبیب ابن مظاہر ساتھی کو خط لکھا ہے۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں، دروازے میں دستک ہوئی، وہیں سے آواز دے کر پوچھا من الباب، دروازے پر کون ہے؟ میں حسین کا قاصد ہوں۔ جو چیز جہاں تھی وہیں چھوڑ دی، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے، آگے بڑھ کے حسین کے قاصد کو آرام کرنے کے لیے اپنے غلام سے کہا کہ انہیں آرام کرواؤ، اور خط امام حسین کا آنکھوں سے لگایا، اسے چوما، اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اے حبیب، امام نے اپنا تعارف کروایا کہ حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کو خط ہے، سلام کہا، اور اس کے بعد فرمایا تمہیں اے حبیب تمہیں تو نبی سے ہماری نسبت کا علم ہے۔ جملے امام حسین کے دیکھیں جو جملے ہیں خط کے اندر، اے حبیب تمہیں تو علم ہے کہ ہماری نبی سے کیا نسبت ہے، اگر تمہیں ہماری نسبت کا علم ہے تو بس اتنا سمجھ لو ہم دشمنوں میں گھر چکے ہیں۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ عالم دین سے، کیونکہ ممکن ہے نسخہ بدل ہو، میں نے یہ جملہ سنا کہ امام نے یہ جملہ بھی لکھا حبیب یہ بھی ذہن میں رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ زوجہ نے پڑھ کر کہا حبیب حسین کا قاصد کیا خط لایا ہے؟ فرمانے لگے کہ حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے، کربلا میں دشمنوں نے گھیر لیا، یزیدی لشکر نے حسین ابن علی کو کربلا میں گھیر لیا ہے، مارنا چاہتی ہیں، حسین مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔
حبیب نے جب یہ جملہ کہا تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے. دنیا میں کامیاب لوگ زوجاؤں کی اچھائی کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے، ان کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے. حبیب نے کہنے لگے اے میری زوجہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حسین کی مدد کیا کروں گا؟ تو آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ پھر مجھے اجازت دے دو کہ میں چلوں. اپنے غلام کو بلا کر کہا میرا گھوڑا شہر کے باہر لے جاؤ، حالات خراب ہیں، میرا انتظار کرو، میں کچھ دیر میں پہنچوں گا اور پھر اس میں بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا. حبیب ابن مظاہر کا غلام ان کے گھوڑے کو لے کے شہر کے باہر ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، تھک کر نہیں روئیں گے. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تجھ پر بیٹھوں گا اور نبی زادے کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے بڑھ کر کہا اللہ نے مصیبت حسین، اللہ نے غربت حسین. غلام بھی ترس کھا رہے ہیں. فرمایا میں نے اسی بات پر تجھے آزاد کر دیا، تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے. پیروں میں گر گیا، کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب اولاد زہرا کی خدمت کا مرحلہ ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا. حبیب روانہ ہوئے کربلا کے میدان میں. جیسے ہی امام کو گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، آواز دی عباس میرا دوست آ گیا. علی اکبر بڑھو، حبیب کا استقبال کرو. تکبیروں کی آوازوں کے ساتھ، مرحبا مرحبا کی آوازوں کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا. ایک بیوی خیمے سے آ کر کچھ کہہ کر گئی. امام حسین نے بڑھ کر کہا حبیب زینب نے سلام کہا. سر سے امامہ اتار دیا. علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر نے اپنی قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا. امام حسین نے انہیں تیار کر کے روانہ کیا. حبیب جب میدان میں پہنچے ہیں تو اپنا تعارف کروایا. حبیب کے تعارف پہ لشکر یزید ہل کے رہ گیا تھا. کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، بہت بڑا نام ہے حبیب ابن مظاہر کا. منسوخ کر رہے ہیں مجلس کو. جب حضرت حبیب نے اپنا تعارف کرایا لشکر ہل کے رہ گیا. کون آیا ہے؟ ہمیں حبیب ابن مظاہر آیا، بہت بڑا سردار ہے. اس ضعیفی میں اپنی بھووں کو رومال سے باندھ لیا تھا، اپنے کمر میں پٹکا باندھ لیا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے. بعض نے لکھا ہے کہ 84 سال کی عمر تھی. میں بزرگوں سے کہوں گا کہ حبیب ابن مظاہر کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں. اپنی کمر کو کس لیا تاکہ کمر سیدھی رہے. دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہوں. 80 دشمنوں کو فنار کیا ہے حبیب ابن مظاہر. اور جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے تو آواز دی مولا میرا سلام آخر ہے. حسین جناب حبیب کے لاشے پر جب پہنچے ہیں تو ایک مرثیہ پڑھا ہے. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا. اللہ اکبر. حسین کی گواہی. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں ختم قرآن کرتا تھا. یہ حافظ قرآن تھا، یہ پیغمبر کی حدیثوں کا حافظ تھا. مرثیہ پڑھا، لاشا حبیب پر لے کر آ گئے. عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی. جب کربلا کا واقعہ عصر عاشور پر شہادتوں کا باب بند ہو گیا، ظالموں نے ہر ایک شہید کے سر کو نیزے کی ہنی پر اٹھا لیا، تو سنان کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی ہنی پر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر. یہ قافلہ کربلا سے اسیر کر کے لے جایا گیا کوفہ. جب کوفے کے بازار سے یہ قافلہ گزرنے لگا، حبیب کوفے کے رہنے والے ہیں، حبیب کوفے کے رہنے والے ہیں، تو قاسم ابن حبیب جو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے، جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، سفر پر تھا، یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں اسے عزت و احترام کے ساتھ دفنا دوں. تو سنان نے کہا کہ یہ سر میں شام تک پہنچاؤں گا، اس کے عوض مجھے رقم ملے گی. قاسم نے کہا وہ رقم میں دینے کو تیار ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں رقم دینے کو تیار ہوں، میرے بابا کا سر مجھے دے دے. سنان نے وہ سر نہیں دیا. بہت دیر گفتگو رہی. جب یہ قافلہ کوفے سے چلا ہے شام کی جانب، تو ایک ایسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں آبادی نہیں تھی. قاسم نے ساتھی قافلے پر حملہ کیا اور سنان سے اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا.
اور امام سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، آپ کا بچہ مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، ورنہ جوان کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قرۃ وسيعلم الذين ظلموا منقلب یا غریب یا حسین خواب تڑپنے لگے تنہائی پہ شیخی اٹھ کے دیتا ہر لاشا یہ صدا حسین
حسین میں ہوں سید حیدر عباس رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں کربلائے معلیٰ سے ہماری لائیو نشریات براہ راست سرزمین عاشقان دیار عشق کربلائے معلیٰ سے آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما سکتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آنے کے لیے دنیا کا ہر منصف مزاج انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا